اگر میں لاسٹ 50 ایئرس کی ہسٹری کو دیکھتی ہوں تو اس میں سچویشن جہاں پہ عراق ایران وار کو دیکھ لیں یا پھر یو ایس کو افغانستان میں دیکھ لیں، 20 ایئرز لانگسٹ وار ہے افغانستان میں یو ایس کی، لیکن کیا حاصل ہوا وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا وہاں کوئی ڈیموکریسی وہ بلڈ اپ کر سکے؟ کیا وہاں کا سسٹم کچھ چینج کر سکے؟ کیا وہاں کے حالات کو بہتر کر سکے؟ کیا وہاں ویمن امپاورمنٹ لا سکے؟ کچھ بھی نہیں کیا ان 20 سالوں میں. اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے جو وار فلسطین کے ساتھ ہوئی وہ بھی اسی طرح پرولونگ ہوئی ہے. تو میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ ساتھ نیگوسیشن تب ہی چلتی ہیں یا کامیاب ہوتی ہیں کہ جب دونوں گروپ جو ٹیبل پہ ہیں، جو نیگوشیٹ یا میجر ایکٹر یا اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ آپس میں نیگوسیشن کرنا چاہیں، وہ ڈپلومیسی میں انٹر ہونا چاہیں، وہ ایک دوسرے کو کنسیڈر کرنا چاہیں، وہ پیسفل مینرز کو کنسیڈر کرنا چاہیں. یہ تبھی چیز آگے چلے گی، ادروائز یہ چیز نہیں چلتی. آئیڈلی ہم کہتے یہی ہیں کہ ہونا یہی چاہیے، پیسفل مینر سے ریزولوشن یا کانفلکٹ کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن جب اسٹیک ہولڈرز بات چیت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جب وہ ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر نیگوسیشن کو کیسے آگے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ جو ادر تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں یا تھرڈ گروپ ہوتے ہیں وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، وہ کچھ ان کو بینیفٹس یا ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چیزوں کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لا کے ریزالو کرتے ہیں. لیکن یہاں صورتحال اور ہے، یہاں پہ ہم ایگریشن دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے نیتنیاہو کا، اسرائیل کا، اور اس کو کسی نے کوئی روک نہیں سکا کسی سٹیج کے اوپر. تو ابھی بھی جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز پرولونگ ہوگی جب تک کہ اسرائیل آبجیکٹو، یو ایس آبجیکٹو میں یہاں نہیں کہوں گی، میں اسرائیلی آبجیکٹو جب تک کہ میٹ نہ کر جائے اور ان کو جو گول ہے وہ ان کا اچیو نہ کر لیا جائے، جیسے انہوں نے اس کو شام میں اچیو کیا، جیسے انہوں نے اینٹی حماس اچیو کیا، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا. اگر آپ اس وقت ریجن میں دیکھیں، مڈل ایسٹ کو تھوڑا سا اس کو براڈر لیول پہ دیکھیں تو اس پہ سب سے اسٹرانگ پاورفل ملٹری یا ایئر فورس یا نیوکلیر پاور وہ اسرائیل ہے. اور وہاں صرف وہ اسٹیٹس، عرب اسٹیٹس جو ہے وہ کنٹینیو کر پا رہی ہیں، یہ سسٹین کیا ہے انہوں نے، جو کہ ان کی انفلوئنس میں ہے یا ان کے ساتھ کمپرومائز میں ہے. ادروائز اگر دیکھیں تو عراق کی صدام حسین کی حکومت کو دیکھیں، انہوں نے تھوڑا سا ان کو ریزسٹ کیا تو ان کی صورتحال کیسے چینج ہوئی. بشار الاسد کو دیکھیں، ان سپورٹ آف ایران انہوں نے کیا، اور اب ایران ہے. باقی جو مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، اور جس طرح انہوں نے دوحہ قطر کے ساتھ کیا کہ اس پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا اور ان کو لمیٹیشنز بتا دی گئی کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. تو یہاں جو آپ کے ان لائن ہے، جو آپ کے پیرل چل رہا ہے آپ کی پالیسیز کے ساتھ، آپ کو ہنڈر یا آپ کو تھریٹ نہیں ہے، وہ سروائیو کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں. ادروائز وہ اسرائیل کی انفلوئنس یا اس کو جہاں بھی اس کو تھریٹ ہوتا ہے وہ اس رجیم کو چینج کر دیا جاتا ہے. آپ ملٹیپل جی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سید مزمل شاہ کی جانب آؤں گی. مزمل، آپ کیا کہیں گے اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو کس حد تک خطرناک ہوگی اور کیا پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے؟ ہم تو پچھلے 2-4 سال میں کہ جتنی جنگیں دیکھی ہیں میں، وہی ایک لحاظ سے تو کولڈ وار کے پیریڈ میں اتنی اپیولز ہوا کرتی تھیں کہ اگر کہیں رجیم چینج کروانا ہے تو کہیں سوویٹ رشیا جو ہے وہ انڈلج کرے گا، کہیں امریکہ کرے گا. امریکہ کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے جو فارن پالیسی پرسو کی ہے پوسٹ 9/11، پہلے تو یہ اینڈ آف ہسٹری پر آ گئے تھے کہ اب جی دنیا میں ایک ہی ڈیموکریٹک آرڈر پریویل کرے گا، کوئی اور ملک جو ہے وہ آلٹرنیٹو نہیں بن سکتا. پھر 9/11 ہوتا ہے، اس کے بعد میں انہوں نے ایک جو افغانستان کے اندر جو ایک انیشیٹو لیا، تو ان کی ایک ڈیموکریٹک ڈیلوژن تھی. وہ جان میئرشائمر بھی اس کی بات کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے دی گریٹ ڈیلوژن. تو اس میں آپ کو وہ رشیا کی وار بھی ایکسپلین کر کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 80s میں یہ اگری کیا تھا رشیا کے ساتھ مل کے کہ ہم جو ہے وہ ایسٹ ورڈ موو نہیں کریں گے نیٹو کو. لیکن بعد میں کنٹری بائی کنٹری یہ نیٹو ممبر بناتے گئے تو انہوں نے رشیا کو کمپیل کیا ہے کہ وہ یوکرین پہ اٹیک کرے، کیونکہ اگر آپ اس کے بارڈر پہ آ کے بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو وہ انسیکیور فیل کرے گا. اسی طرح ان کی ایک اور ڈیلوژن یہ تھی کہ ہم پوری دنیا میں ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ باہر سے آ کے امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے، لیکن وہ نہیں ہوتا. ایشو یہ ہے کہ یہ ہیومن سائیکی ہے کہ اگر کوئی بیرونی طاقت آپ پر حملہ کرتی ہے تو آپ اندرونی ڈفرینسز بھول کے یونیفائی ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جتنا کرٹیسزم ہوتا ہے حکومت کے اوپر یا پھر حکومتی پالیسیز کے اوپر یا ہسٹوریکل کرٹیک ہوتا ہے،
جیسے ہی ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو ساری جو آوازیں جو کہ کانفلکٹنگ آوازیں ہوتی ہیں، ڈسینٹنگ وائسز ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایران کے اندر ہے کہ اگر رجیم سے لوگ تنگ بھی ہیں یا پھر وہ اپریشن بھی فیس کر رہے ہیں یا ہیومن رائٹس کے ایشوز بھی ہیں یا انفلیشن بھی ہے، لیکن جب امریکہ اور اسرائیل اٹیک کریں گے اور وہ آ کر ریپلیسمنٹ بننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ لوگ یہ تصور کریں گے کہ نہیں یہ ہمارے لبریٹرز ہیں. تو یہ کالونیل مینٹالٹی ہے کہ ہم کسی اور ملک میں جائیں گے، ان کو ہیومنائز کریں گے، ان کو لبریٹ کریں گے، کیونکہ وہ خود بذات خود بھی کام نہیں کر سکتے. تو یہ کالونیل ماسٹرز کی ایڈیالوجی ہوتی تھی جس میں وہ یہ سوچتے تھے، اور ہم جیسے لوگوں کو جو ساؤتھ ایشینز تھے ان کو سیویجز کہا کرتے تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی زمینوں پہ جائیں گے اور ہم ان کو انسانیت سکھائیں گے کیا ہوتی ہے، کیونکہ خود یہ اس کے کیپیبل نہیں ہیں. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ 70,000 لوگ غازہ میں جنہوں نے ایکسٹرمنیٹ کر دیے، جنہوں نے جینوسائڈ کر دیا، اب دنیا کو وہ بتا رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے. تو یہ اگر تصور امریکن فارن پالیسی کا رہے گا کہ وہ باہر سے آ کے ڈیموکریٹک رجیم انسٹال